اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، میں آج ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قوم مسلم کی ایک بیٹی غیر مسلم گھرانے میں چلی گئی، اور اس کا طے شدہ ایک منشا و ایک مقصد کہ جوانی کے اندر اس کی تربیت صحیح نہ ہونے کی بنا پر والدین اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ایسا بھی نہیں ہے، بہت سارے والدین اپنے بچوں کو بہت لاڑ پیار محبت سے پالتے ہیں اور پوستے ہیں، اپنی جان اور اپنی زندگی سے زیادہ ان بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان پر خرچ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک باعزت زندگی گزارے۔ مگر وہ بچے، جو مسلمان بچیاں، وہ مسلمان لڑکے جو دوسرے مذہب میں والوں کے اندر دلچسپی لے کر دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ چلے جانا، اپنا دنیا برباد کرنا اور آخرت بھی برباد کرنا ہوتا ہے، یہ اس عمر میں نہیں جانتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور والدین بھی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ اپنی پیٹھ کسی کو نظر نہیں آتی، مگر کوئی دوسرا کہہ دے کہ آپ کی پیٹھ کے اوپر کوئی دھبا لگا ہوا ہے، تو پیٹھ کو پر دھبے کو دیکھنے کے بجائے یوں ہی انسنی کر دیتے ہیں، جس کا بھگت آئندہ طور پر خود بچہ یا بچے گنوے جاتے ہیں، یعنی دوسری مذہب کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ شہر چکبڑا پور کی ایک مشہور گھرانہ ہے، جن کا کھانا پانی رہنا سہنا سب عمدہ ہے، سب اعلیٰ ہے، کوئی کسی کی کمی بیشی نہیں تھی، مگر وہ خوبصورت لڑکی نے ایک غیر مسلم کو اپنا رفیق حیات بنایا اور اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنا طے کر لیا، اور وہ گھر سے چلی گئی۔ اور والدین کے اوپر کیا آفت پڑی، والدین کتنی مصیبت میں پڑے اور والدین کی زندگی کیا ہوئی، اس بچی کے لیے کوئی اہم اور ضروری نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بچی ہمارے گھر میں ہے، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کا اکرام کریں، اس کی عمر کے ساتھ ساتھ سارے بڑے جو خواہش و اقارب ہوتے ہیں، اس لڑکا یا لڑکی سے محبت کریں، ان کی قدر کریں، انہیں گلے لگائیں، انہیں بات کریں۔ جس طرح ہم زندگی کے مصروف ترین دن ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، یا سمجھو میں ہوں اور میرا بھائی اپنی محبت سے اچھی طرح بات کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی میری زندگی اچھی ہو، ان بچوں کے ساتھ میری محبت ہو۔ یا میں ہوں اور میری بہن ہے، میری بہن کے ساتھ میں تو باتیں کر لیتا ہوں، مگر وہ میری بہن کے جو بچے ہیں جو جوان ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بھی مجھے توجہ دینی چاہیے، ان سے بھی میں بات کرنا چاہیے اور ان سے بھی دل لگانا چاہیے، اور محبت کے کچھ الفاظ بولنا چاہیے، اور ان کی قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کنارہ ہو رہا ہوں، میرے بھائی، میرے بہن، میرے چچا، میرے پھوپھو یا کچھ بھی جس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، یہ سارے رشتہ دار مل کر ان نوجوان لڑکیوں کو، ان نوجوان لڑکوں کی ان کی عزت کریں، توقیر کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کے دل کو ٹٹولیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے، وہ اب کیا چاہتے ہیں۔ کہ اس طرح کے بہت سارے سوالات خود انسان طے کر لے۔ اگر میں ہوں اور میری بیٹی ہے، جوان ہے میری بیٹی، تو میں میری بیٹی کے اندر کچھ اوصاف، اس کے بہترین اخلاق یا اخلاق بگڑتے ہوئے اخلاق کے اوپر بھی میری نظر ہونی چاہیے۔ ایک میرے دوست جو ان کی بیوی کا معاملہ بتا رہے تھے ایک محفل کے اندر، کہ ایک فوجی افسر ہے، اپنی بیٹی کو بڑی حفاظت کے ساتھ گھر سے کالج کی طرف لے جاتے ہیں، اور کالج کی دہلیز پر کھڑا کر کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھ، میں نے گھر کے اندر تیری حفاظت کی، تیرے جسم کی، تیرے دل کی، تیرے دماغ کی، پوری طرح میں نے حفاظت کی، پوری طرح میں نے بہتر نشو نما کرنے کی کوشش کی۔ اب میں نے تجھے اس دہلیز پر لا کر چھوڑ رہا ہوں، اور تجھے شام تک اس کالج کے اندر رہنا چاہیے، اور تو بہتر اوصاف، بہتر اخلاق، بہتر کردار کی حامل ہو کر
यहाँ से तो शाम के वक्त मुझे मिलना चाहिए کہ تیرا دل کسی غیر کے واسطے کوئی کشش نہ پیدا کر دے، تو دوسروں کے اندر کسی کشش کی محتاج نہ ہو، دوسروں کو دیکھ کر تیرے اندر کوئی کشش نہ ہو، تو دوسروں سے کوئی کشش نہ رکھے، بلکہ اپنا کام ہے علم حاصل کرنا، اور جس طرح لوگوں کو بات کرنا چاہیے اسی کی حد تک بات کرنا چاہیے، والدین سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا، بھائیوں سے بڑھ کر کسی اور بھائی کو چاہنا، بہن سے بڑھ کر کسی اور بہن کو چاہنا، اس کے اندر کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ کنٹرول کرنا چاہیے۔ دیکھ میں نے یہاں تک تیری حفاظت کی، اب تو شام تک جس طرح میں نے تجھے چھوڑا ہے، شام تک تو اسی طرح مجھے میری حالت میں ملنا چاہیے۔ اس طرح ایک فوجی افسر اپنی بیٹی کو کچھ اس کی اپنی حد تک اخلاقی باتیں کہہ کر وہ چھوڑ جاتا ہے، اور وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے اور وہی باتیں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہے، مگر حالات ایسے آتے ہیں کہ جس طرح فوجی افسر جس طرح چاہت و محبت سے اپنی بیٹی کے کردار کو بنانے کی کوشش کیے، مگر وہ ماں اپنی بیٹی کو اس طرح کے کردار بنانے کی کوشش کی، یا کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے یہ الگ بات ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ وہ بیٹی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ اور والدین، یا میں والد ہوں، اگر کسی قسم سے 20 سال 21 سال پال کر میں نے بڑھا کیا، اور میں نے اپنی حد المقدور کوشش کی کہ پوری طرح اس کا زر زیور سب سلامت رکھوں، اور میں نے خواہش بھی کی کہ میں اس سے بہترین جگہ پر بیاہ کروں گا، اس کی شادی کروں گا، اگر وہ ہاتھ سے نکل جائے تو بتاؤ اس حد تک انسان کی حالت کیا ہوتی ہوگی، اس باپ کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ میری بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے، میرا بیٹا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ چلا جائے، یہ ہرگز بھی والدین برداشت نہیں کر سکتے، مگر حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے سمجھتے ہیں کہ والدین میری شادی نہیں کر سکتے، والدین یا کچھ میری خواہشات کے مطابق نہیں کر سکتے، والدین خود ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہ رہے ہیں، میرے اوپر توجہ نہیں کرتے، اس طرح کے ان کے اندر کچھ سوالات، ان کے اندر کچھ وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو بھی کہیں بھی ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بیٹی ہو، بھائی کی بیٹی ہو، بہن کی بیٹی ہو، یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، ان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے،